السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ امریکہ ایران جنگ، بڑھتی ہوئی کشیدگی اور خطے پر اثرات، ان موضوعات پر ہم بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب معاملات کچھ مزید کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے مابین آپس میں وہ ایک بیٹل کا پھر آغاز ہو گیا ہے، اور الفاظ کا تو جنگ وہاں چلتی رہتی ہے، لیکن اب آرمامنٹس بھی چل رہے ہیں۔ یہ جنگ کیسے جا کے رکے گی؟ پاکستان کا جو کردار تھا وہ بڑا مخلصانہ تھا، امن کے لیے کوششیں تھیں، اور بہت سے ایسے ایفرٹس ہوتے ہیں جن کے فوری نتائج نہیں بھی نکلتے، لیکن پاکستان کو بہرحال اس چیز کا کریڈٹ جائے گا کہ اس نے پوری سنسیریٹی کے ساتھ ایک دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور ایک نیوکلیئر وار یا ایک بڑی وار، فل سکیل وار سے دنیا کو بچانے کے لیے، خطے کو بچانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں پیش کیں۔ آئیے ہم آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب نذیر حسین، آپ سابق سیکرٹری ہیں، سابق ایڈیشنل سیکرٹری ہیں خارجہ امور۔ جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو ہو گیا، اس کے بعد یہ کوئی لفظوں کی جنگ ہوئی ہے جو پھر جا کے، یا کچھ لوگ پھر چونکہ الزام لگا تو لوگ دیتے ہیں، سچائی بعد میں سمجھ آتی ہے۔ اب کہا گیا جی قطر کا جہاز تھا، آئل ٹینکر، اس پہ IRGC نے حملہ کر دیا۔ اور پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، IRGC لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ صدر ایران، نہ عباس راکچی، نہ پزشکیان، یہ سب ایک پونز ہیں، مور ہیں IRGC کے آگے۔ اصل پاور وہاں IRGC ہے۔ اس سے ہم تھوڑا آغاز کریں، کیونکہ IRGC کا جب ہم بات کریں گے تو ایک جنگوسٹک مائنڈ سیٹ ذہن میں آتا ہے، یعنی تصور آتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاید تصادم ان کا مشغلہ بھی ہو، جس طرح کہ اسرائیل کا ہے، تو دے آر ناٹ بادرڈ کہ ان کے لوگ مر رہے ہیں یا ان کے مر رہے ہیں۔ جب اسرائیل کے اوپر اگر حملے ہوں گے مثال کے طور پہ، تو اسرائیل کی جو جنگوسٹک لابی ہے وہ تو اپنی سیٹسفیکشن کر لے گی نا، بندے تو ان کا 1 کروڑ یا 50 لاکھ مر بھی سکتے ہیں۔ جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کا جو اشارہ ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہاں، اس کی بیک گراؤنڈ ایران کے کانٹیکس میں یہ ہے، آپ نے چونکہ IRGC کی بات کی، جی یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ دے آر کالنگ دی شاٹس، سارا وہ ان کا حکم چل رہا ہے۔ ہاں، آج کی موضوع، آج کے ٹاپک کی ڈسکشن 2 حصوں میں ہم کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ MOU ہونے کے بعد پھر کیا ہوا اور کیوں ہوا، یہ دونوں ہی اہم ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے آئندہ۔ اور دوسرا جو آپ نے IRGC کی بات کی، سر ایران میں جسے کہتے ہیں نا کہ ڈوئل گورننس ہے، 2، بلکہ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں ملٹیپل ہے، چلیں ڈوئل پہ آ جاتے ہیں۔ ملٹیپل نہیں، 2 ہیں۔ اسٹرکچرلی ایران گورن ہو رہا ہے، 2 اسٹریم ہیں پیرالل۔ ایک اسٹریم ہے جس کو گورنمنٹ آف ایران کہیں آپ، جس کو ہیڈ کرتے ہیں صدر ایرانین پریزیڈنٹ، جس کو آپ گورنمنٹ آف ایران کہیں، جس کے ہیڈ آپ نے جس طرح کہا کہ پریزیڈنٹ ہیں، ساتھ ان کے پارلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر آرمی بھی ہے ان کے، آرمی بھی ہے ان کی۔ یہ ہے اسٹرکچر ایران کی اسٹیٹ کا۔ ایک پلر یہ ہے، یہ اسٹیٹ کا ایک پلر ہے نا، ایک یہ ہے۔ اس کے پیرالل ایک اسپریچول لیڈر ہے، سپریم لیڈر ہے، اس کے نیچے ایک کاؤنسل ہے 90 کے قریب علماء کی، اور اس کے سپورٹ میں یہ جو IRGC ہے، یہ پاسداران انقلاب ہے کہلاتے ہیں، تو یہ انقلاب کے گارڈینز ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک اور فورس بھی ہے، ملٹرائزڈ فورس ہے، نہیں یہ تو باقاعدہ ملٹری ہے، IRGC از اے ملٹری فورس۔ یہ دوسرا پلر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پلر، یہ دوسرا پلر ہے، IRGC ہے۔ اور پھر ان کے نیچے ایک اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ مور آف اے ملیشیا ٹائپ ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے
چونکہ 79 میں میاں صاحب ایک اسلامک ریولوشن آیا تھا. اس ریولوشن کے ساتھ اس وقت ایران کے کوئی 2.5 کروڑ لوگ جی انٹلیکچولی اٹیچڈ ہیں ابھی بھی آئیڈیالوجیکلی اور انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے یہ. یعنی یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اب آپ اندازہ کر لیں اگر ایک جو یہ پلر ہے اور دوسرا یہ اسٹریم کا اور پلر جو آپس میں کوئی ان کا کنفلکٹ نہیں ہے. نہیں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. اب یہ ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بڑا یونیک ہے ویسے. نہیں یونیک بھی نہیں ہے. آپ کر لیں لیٹس ٹیک چائنا. چائنا بھی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ہرارکی ہے پوری کی پوری, ٹھیک ہے, اور ایک گورنمنٹ آف چائنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ آف چائنا کی آرمی ہے PLA, ٹھیک ہے, پیپلز لبریشن, ایئر فورس بھی ہے, نیوی بھی ہے, آرمی بھی ہے. اب وہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, گورنمنٹ سرونٹس بھی ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا اپنا اسٹرکچر ہے. ایٹ دا ٹاپ ہاں وہ جو پارٹی ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے, وہ جو پریزیڈنٹ بھی ہے, وہ جو گورنمنٹ ہے وہاں آ کے دونوں کنورج ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, مرج بھی ہو جاتے ہیں. مرج بھی ہو جاتے ہیں. یہ کافی حد تک چائنا سے ملتا جلتا ہے. شی جن پنگ ہی از دا پریزیڈنٹ آف چائنا and Secretary General of the Communist Party, Secretary General of the Council, and Chairman of the Military Commission, اس کا چیئرمین بھی. اب یہاں سے بائیفرکیٹ ہونا شروع ہو گئے, ایک اسٹرکچر اس کا پارٹی کا اور ایک اسٹرکچر اسٹیٹ کا, لیکن کنورج ہو جاتے ہیں, ٹاپ پہ جا کے مرج ہو جاتے ہیں ایک ہی میں. لہٰذا دس از واٹ دے کال اٹ سینٹر آف گریوٹی. اب پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں. اب اسی کو آپ ایران کے کانٹیکس میں لے لیں, ایک یہ اسٹریم ہے اور ایک یہ اسٹریم ہے. وہ جو سپریم لیڈر ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ سینٹر آف گریوٹی ہے. اب وہ ایران کے شی جن پنگ ہے. ہاں, جو چونکہ سینٹر آف گریوٹی ہے. اب یہاں جب فیصلہ ہوا موساد کے ایڈوائس کے اوپر کہ ہم ایران کو ودن فیو ویکس ختم کر دیں گے, ڈیمولش کر دیں گے, یہ ایڈوائس تھا کہ ہم کیا کریں کہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیں, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ تو وہ ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کیونکہ وہ ان کا آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا, وہ نہیں کر سکے. اب کیا ہوا, یہ جو دونوں اسٹریم ہیں نا یہ پیرلل چل رہی ہیں. اس وقت آپ کا سوال اس لحاظ سے بڑا منطقی ہے کہ IRGC کیوں ڈومیننٹ ہے. اب چونکہ جس کا نقصان ہوا وہ IRGC ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ IRGC ہے. بالکل اسی طرح جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے, اور ان کا ٹاپ پہ جو ہے وہاں جا کے کنورج کر دیتے ہیں اور پھر مرج ہو جاتا ہے ٹاپ کے اوپر. اب یہی سسٹم امریکہ کو اور شاید اسرائیل کو یہ جو ایسپیکٹ تھا نا میاں صاحب اسٹرکچر کا یا موساد کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان میں سے ریزسٹنس کون کرے گا. اب وہ لیکن آپ اکثر پروگرامز میں کہتے ہیں کہ امریکہ از فار سپیریئر ان انٹلیکٹ, نالج, انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ان ریکی, تو اس معاملے میں مار کھا گیا پھر امریکہ. سر آپ تو اکثر کہتے ہیں 4 سال پہلے 20 سال کے بعد افغانستان سے بھاگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد عراق سے بھاگا, اس کے بعد ویتنام سے بھاگا تھا, سے پہلے تھا. اب اگر آپ اتنے ہی ایفیشینٹ ہوتے تو آپ, لیکن بھاگنا ہم کیوں کہتے ہیں, وہ کانکر کرنے تو آیا ہے, یعنی کیپچر کرنے تو نہیں آیا تھا ان ممالک کو, کیا کرنے آیا تھا. بھاگنا تو تب ہوگا نا کہ یا تو اس نے کیپچر کرنا ہو, اس نے جو بھی ملیا میٹ ان کو کرنا تھا کر کے نکل گیا. کیا ملیا میٹ آبجیکٹو پھر بھی نہیں, یہ صحیح ہے, اس لیے ہم بھاگنا کہیں گے. کوئی اچیو کچھ نہیں ہوا. نہیں, آپ نے اچیو تو کچھ نہیں کیا. ہاں, یہاں تو کہنے کا افغانستان میں آبجیکٹو اچیو ہو جاتے, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو انڈیورنگ پیس تھا, ہاں, نام ہی اس کا یہ رکھا تھا, کیا انڈیورنگ پیس کامیاب ہوا, نہیں ہوگا. کیا نیشن بلڈنگ کے لیے آئے تھے, کیا نیشن بلڈنگ ہوئی, کیا اس سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا. اب اگر وہ ایران میں آتے ہیں جو ان کا پلان تھا کہ ہم اس کو ٹاپ کو ایلیمنیٹ کریں گے
لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم جا کے اپنی مرضی کی رجیم انسٹال کر لیں انسٹال گے. کر دیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ہم اسلامک ریولیوشن کو رول بیک کر دیں گے. یہی تھا نا آبجیکٹو. جی. اچھا, اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. اچھا, ویسے ایک زیوم کرتے ہیں اگر پاکستان ہوتا ایسی سینیریو میں, پاکستان میں تو نہ IRGC ہے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی نظریاتی قسم کا ایک سٹرکچر ہے اوپر, نہ اتنے جیل ہیں لوگ آپس میں. اسی وجہ سے تو پاکستان میں اس کا مطلب کچھ آبجیکٹو چیز کرنا آسان ہے. سے میں عرض کر دوں, اب میں آپ کی بات سمجھ گیا. اسی وجہ سے پاکستان ایران سے زیادہ ولنریبل ہے. ایگزیکٹلی, میں یہ آپ کے منہ سے سننا میرے منہ سے سننا چاہ رہے. چلیں, آپ میرے منہ سے اچھا, چلیں, اطمینان ہو گیا. اطمینان ہو گیا. اچھا, اب آ جائیں واپس آتے ہیں. اب وہ نہیں ہوا. اب وہ جو IRGC ہے جس کی کریشن کی وجہ ہی ریولیوشن ہے نا, جس کی کریشن کی وجہ ہی ریولیوشن ہے. لڑائی مار کٹائی ہے. نہیں, وہ ریولیوشن کے پاس داران ہے. اب آپ اس کو لائٹلی نہ لیں. دے ہیو ٹیکن اوتھ. لیکن ریولیوشن کو وہ 100 سال چلانا چاہیے. ریولیوشن آگے ختم ہو پرماننٹ ہے. وہ تو دنیا میں جتنی ریولیوشن آئی ہیں اسلامک وہ آئی ہیں 10 سال 5 سال بعد ختم. سر نہیں, پھر ایک نظام قائم کر کے آگے بڑھ. سر ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ایران مختلف فیزز سے گزرا ہے. ایران پہلے انڈر برٹش کنٹرول تھا, فرینچ کنٹرول تھا. پھر وہ آگے اس کے شہنشاہ بعد پھر انہوں نے انسٹال کر دیا کنگ کو. پھر ایک ریولیوشن آیا ڈیموکریٹک 53 میں. ہاں جی, آیا. اس کو پھر ڈسلاج کیا. بازر خان کا. پھر آگے رضا شاہ پہلوی. ہاں, ٹھیک ہے. آپ رضا شاہ پہلوی کو پھر ڈسلاج کیا. پھر اسلامک ریولیوشن آیا. اب یہ جو مختلف فیزز ہیں یہ ایرانین قوم کی کانشنس کے اوپر امپرنٹ ہو چکا ہوا ہے. اب لہٰذا اس میں ریزیلینس بھی آئی ہے اس وجہ سے ان کے اندر, اس وجہ سے بھی. اس وجہ سے اب وہ جو اسلامک ریولیوشن ہے اس کو کیا کہیں گے ہم, پائیدار بنانے کے لیے یہ نیا اسٹرکچر بنا ہے. پہلے نہیں تھا اسٹرکچر یہ. اب وہ جو اسٹرکچر ہے اس میں ٹاپ کا جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس پاور کس کام کے لیے ہے, پاور ٹو کورس ہے, جس کے پاس پنشمنٹ کی پاور ہے وہ کون ہے, وہ IRGC ہے. بالکل اس طرح ہی ہے وہ. تبھی تو گارڈین کہتے ہیں اس کو. تبھی تو IRGC جو ہے دے آر دا گارڈین آف دا ریولیوشن. اب آپ کلیئرٹی میرے خیال میں آگے ہوگی کہ ریولیوشن کے وہ گارڈین ہیں اور کریشن کا بیسس ان کا اور ان کا فنکشن یہ ہے کہ ریولیوشن کو گارڈ کریں. اب لہٰذا جب ریولیوشن کو تھریٹ ہے تو کون آگے ہوگا, وہی ہوں گے. اگر کوئی جان دے گا تو وہ دیں گے, اگر پریولیجڈ ہیں تو وہ ہیں. نہیں, ان دنوں ایک پرسیپشن یا مس پرسیپشن بلڈ ہوا تھا کہ بعض کا صدر ایران یا باس عراقچی وغیرہ کچھ چیزوں پہ ہاں کر جاتے ہیں, IRGC ریجیکٹ کر دیتی ہے. کچھ نہیں ایسا اس طرح کا معاملہ سننے میں آیا تھا. میں بھی رانگ کی بات نہیں ہے, یہ پرائرٹیز کی بات نہیں ہے, یہ اپنی اسیسمنٹ کی بات ہے. IRGC کو پتا ہے کہ پچھلے 50 سال سے 79 سے لے کر کتنی دفعہ ایران کے اوپر حملہ ہوا, کتنی دفعہ وہ حملہ جو تھا وہ IRGC کو فیس کرنا پڑا نا. IRGC نے مار کھائی, IRGC نے ہی سیکریفائس کیا. عراق کے ساتھ کتنے سال جنگ لڑی, 8 سال. اچھا, یہ ماضی میں اگر ہم چلے جائیں, بھٹو نے جو فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی یہ بھی تقریباً وہ بھی IRGC کسی اور طرف نہ لے جائیں. جی, کسی اور طرف نہ لے جائیں, کیونکہ آج دیکھا جائے تو وہ بھی 2 فورسز تھی نا, ایک ویسے فورس, ایک اپنی علیحدہ فورس. میں اس کی اگر آپ سوال ڈرا کریں میں ضرور تھوڑا سا کلیئرٹی لاؤں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ آپ کا جو سبجیکٹ, آپ کا جو ٹاپک ہے یہ بھی ایڈریس ہو جائے. کمنگ بیک ٹو دس ون, سر کس نے عراق کے ساتھ قربانی دی؟ IRGC نے دی. 8 سال تک لاکھوں ینگ لوگ مر گئے. تو سر آپ یہ دیکھیں, وہ اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ایکسپیرینسز. اب ایران کے ایز اے سوسائٹی, IRGC ایز اے فورس, اور ان کی کلرجی اور ان کی گورنمنٹ, آپ ان کی ہسٹوریکل ایکسپیرینس دیکھیں کتنے پچھلے 100 سال میں کس سے وہ گزرے ہیں. آپ اندازہ کریں گے کئی مراحل سے گزرے, مشکل مراحل سے گزرے. یہ تو کوئی نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اور کتنا نقصان ہوا ہے ان کا جانی. اب اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے MOU کیا ہے
اور امریکہ اور اسرائیل یہ کو ہم چپ walk over کر دے کے دیں۔ بیٹھ جائیں گے ہاں۔ اور پھر ہم نہ ان کو ریزسٹ نہ کریں، میرے خیال میں دیٹ ول ناٹ بی لاجیکل۔ اب بات ہو گئی کہ ایم او یو کو کس نے وائلیٹ کیا۔ وائلیٹ کیا ایک چیز ایگزیکٹلی۔ اس سے پہلے میں آپ کو سر ایک تھوڑا سا تھیوریٹیکل بیس بلڈ کر دوں۔ ہوا یہ ہے، امریکہ از مچ لارجر superior military power than China, than Iran. جان ایران۔ America is a superpower, is the most powerful nation in the world, ٹھیک ہے۔ on the planet. ادھر ہے ایک ایران، in a way دیکھا جائے ان کی زبان میں، امریکنوں کی زبان میں، it is a rag tag army. نہ ان کی پوری ایئر فورس ہے، نہ ان کی پوری آرمی ہے، نہ ان کے پاس ٹینک ہیں، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ تو آپ اس کو اس لینگویج میں کیا کہو گے؟ ریگ ٹیگ، جیسے ایک کٹھی کی گئی ہوئی ہے۔ اب جب ایم او یو ہوا، اب تھوڑا سا فوکس ہم کروانا چاہیں گے، جب ایم او یو ہوا اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کے جو امپریشن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ایران اگر ایکول نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایران جیتا اور امریکہ ہارا۔ یہ جو لینگویج ہے نا، یہ میں کہوں گا ان آفیشیل لینگویج، جیت ہار والی یہ ان آفیشیل ایسی خام خواہ کی ڈبیٹ ہے۔ نہیں، ان آفیشیل لینگویج ہے، از ناٹ اے کوشچن۔ ایک ایم او یو ہوا، اب میں عرض کرنا چاہوں گا اس ایم او یو کے سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ وہ جو بڑی پاور ہے ان کو ایک ڈیفینیٹو سکسیس نہیں ملی، یہ تو وکٹری صحیح نہیں ہے، ملی، یہ صحیح ہے، نہیں ملی۔ ایک ڈیفینیٹ وکٹری نہیں ملی ان کو۔ یو ایگری ود اٹ؟ ہاں بالکل، یعنی ان کا کوئی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا، ان کو ڈیفینیٹ وکٹری نہیں ملی، نہیں ملی۔ میں نے ریپیٹ کیا ہے، وہ وکٹری اگر نہیں ملی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 بلین یا 30 بلین ڈالر خرچ کر کے، 13 بندے مروا کے، اتنی نیول پاور کٹھی کر کے، اتنا کچھ مار کے، وہ جا کے عوام کو کیا دکھائیں گے کہ ایم او یو ہے؟ اور وہ ایم او یو جو کہ ڈسائسو اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے آیا کہ وہ امریکہ کی ڈیفینیٹ وکٹری ہے یا نہیں ہے۔ اگری؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک انالیسس کو۔ ہاں، اب آتا ہے ایک اور چیز، امریکہ would want to exit from MOU. How to exit from it? یعنی یہ ایگزٹ کا There is a dilemma. It is called exit. آپ اس کو یہ سمجھیں exit strategy. میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کر رہا ہوں لے جانے کی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایم او یو تو 30 ڈیز کی ونڈو ہے اور 60 ڈیز کی ونڈو ہے۔ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سائن ہونے کے بعد امیڈیٹلی ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھتی، بیٹھ جاتی، ٹھیک ہے، قطر میں بیٹھتی، اسلام آباد میں بیٹھتی، جنیوا میں کہیں بیٹھتی۔ بھی ادھر بیٹھ۔ وہ جو 14 کے 14 ان کے پیرا ہے ان پہ انڈیویجول ڈسکشن ہوتی اور آخر میں ایک ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوتا، اس میں لین دین ہوتا، اس میں آگے پیچھے ہوتا، نیگوشیشن ہوتی، کھینچا تانی ہوتی، کوئی نیا روڈ میپ بن جاتا، ایک نیا اور چیز ڈاکومنٹ ہوتا۔ اس میں آخری پوائنٹ یہ لکھا ہوا 14واں کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہوگا اس کو کہیں گے ایگریمنٹ، دیٹ ول بی انڈورسڈ بائی دا UN سیکورٹی کاؤنسل۔ ٹھیک ہے۔ اب لیٹ می ٹیک یو بیک، چونکہ ایم او یو واز ناٹ اے ڈیفینیٹ کلیئر وکٹری فار امریکہ، امریکہ ہیز ناٹ مچ ٹو شو۔ اب واٹ دے ڈیڈ واز، انہوں نے ایک اسکیم بنائی ہے اس میں سے نکلنے کی، وہ کیا ہے؟ دیٹ از اے ایگزٹ ڈیلیما۔ اب جب کسی وجہ سے، اب لیٹس فوکس، ایم او یو کہتا ہے کہ ایران ول میک نیسسری ارینجمنٹس فار سیف پیسج تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز۔ تھرو دا اسٹیٹ آف ہارمز۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں ایران کو ایران ول میک نیسسری ارینجمنٹس، تو آپ نے کنٹرول کس کو دیا؟ آپ نے ایران کو دیا۔ اچھا، ہم بریک پہ ذرا جا رہے ہیں، ذرا یاد رکھیے گا یہ ایران والی بات سے
تو جی ہم ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے یہیں بعد سے شروع کریں گے۔ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور۔ نذیر صاحب آپ وہی بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا ایران ول میک نیسیسری ارینجمنٹس فار سیف پیسج تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز، اور پھر آپ نے یہی سوال کیا کہ اٹ مینس کہ وہ ایران کو وہ حق دے رہے ہیں۔ مل گیا۔ ہاں مل گیا۔ تو آگے آپ پلیز۔ جی اب آپ نے اس ایم او یو نے ٹھیک ہے، جو ایم او یو نے ایران کا وہ حق ریکگنائز کر لیا، ایران کو وہ فنکشن اسائن کر دیا۔ اسائن کر دیا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ ہاں فنکشن اسائن کر دیا ٹھیک ہے، کہ یو ول میک ارینجمنٹ، چونکہ اس سے پہلے وہ بند تھا، ٹھیک ہے، ایم او یو کی وجہ سے کھل گیا یا کھلے گا، تو آپ اسائن کر دیا فنکشن۔ اب ایران ایک فنکشن جو لے لیا، ایکوائر کر لیا، اب انہوں نے کہا کہ یہ اس کا راؤٹ ہے، انہوں نے بنایا باقاعدہ، یہاں سے گزرے گا۔ ہاں اب ایک شپ جو ہے بجائے وہاں سے گزرنے کے وہ ڈیویٹ کر گئی، اس کو آلٹرنیٹ روٹ پہ جا رہا ہے، ہاں اور وہ جو آلٹرنیٹ روٹ ہے وہ امریکن نیوی نے ڈیزائن کیا ہے، یعنی وہ بائی ڈیزائن ہے یہ، اور وہ ڈیزائن کیا ہے وداؤٹ کانسینٹ آف دی ایرانین۔ یعنی اس میں تو کنکرنس ہونی چاہیے تھی نا پھر ایران یہاں سے، پر کانفلکٹ تو کھڑا ہو گیا۔ کانفلکٹ، ہاں اب جب انہوں نے اس کو روکا، دس از ویئر نیو فیز آف کانفلکٹ، یہاں سے سچویشن ٹریگر ہوئی ہے۔ یہاں سے سچویشن ٹریگر ہوئی، یہ جو نئی نو سچویشن ٹریگر بالکل ہوئی صحیح ہے، جس کو آپ وہ نے جو کہا راؤٹ انہوں نے بنایا تھا اس کو ہاں۔ ڈیویٹ کرایا گیا کروایا گیا۔ بائی ڈیزائن۔ ہاں، اچھا، یا اگر بائی ڈیزائن کروایا گیا یا بغیر مجھے تو یہ بائی ڈیزائن یا لگ رہا بغیر ہے۔ سوچے یہ ایک ایزیوم کیا گیا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، ہم سپر اگر پاور وائلیٹ بھی کر لیں گے، لفظ وائلیشن بھی نہیں سوچا ہوگا، ہم سپر پاور ہیں، ہم نے ان کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے، نیول بلاکیڈ، اور اب ہم نے چونکہ گزارنا ہے اس میں سے، تو یہ ہمارا روٹ یہ ہے، کہا کہ تم اس روٹ سے جانا شروع کر دو، آلٹرنیٹ روٹ دے دیا، جبکہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے یہ فنکشن اسائن آپ نے ان کو کر دیا۔ ہاں اب یہاں انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے، جو میں نے کہا کہ دیٹ از دا ایگزٹ ڈائلیما۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو انٹرپریٹیشن جو ہوئی ہے بائی دا وے، یہ انٹرپریٹیشن ہوئی ہے کہ امریکہ وانٹیڈ ٹو ایگزٹ فرام دی ایم او یو۔ اب آپ ہر وقت یہ سنتے ہو کہ جی امریکہ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، وہ اس نے اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ ہوا، انہوں نے 3 شپس، سنا ہے کہ ایک شپ پہ انہوں نے کیا، 2 پہ فلیگس، فاسٹ فلیگ۔ فالس فلیگ، اب اس میں کس کا؟ اسرائیل ہے، اور کوئی ہو نہیں سکتا، اسرائیل کیا ہوگا۔ اب اس کو بہانہ اچھا بنا اتنی کے، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے دنیا، پھر بھی پتہ نہیں چلتا کس نے کیا کیا۔ سر مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن جن کو پتا ان کو تو پتا ہوگا، ان کو تو پتا میں ہے، تو وہی کہہ رہا ہوں، جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، ہاں وہ۔ لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ میں نہیں کہ سر، یہ ایسا کیسے، نہیں ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہے، سر، IRGC کو بھی پتا ہے، ایران کو بھی پتا ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے، اسرائیل کو بھی پتا ہے، اور پاکستان پتا کو بھی پتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ملٹری کو نہ پتا پاکستان لیکن کو ہم چونکہ پتا ہوگا۔ پارٹی نہیں ہے، ہاں ہم ان کو اندر نہیں لاتے۔ ٹھیک بات ہے، یہ ہو گئی، انہوں نے کیا، انہوں نے اسٹرائک کیا، ایک اسٹرائک ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اگر 80 جگہ پہ کیا تھا امریکہ نے، تو انہوں نے 85 پہ کیا، انہوں نے 90 پہ کیا۔ اب جو کل کی لیکن کیلکولیشن یہ ہے، کبھی دبئی کی مارکیٹ میں بم چلا دیتے ہیں، کبھی قطر کی کسی بازار میں پھینک وہ دیتے ہیں۔ سیپریٹ، ہم ادھر بعد میں آتے ہیں۔ ٹوٹل 300 اسٹرائکس ہو چکی ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد، جب پہلا شپ کے اوپر ایران نے میزائل مارا تھا، مارا تھا۔ ڈرون مارا تھا، وہ جو ڈیویٹ کر رہا تھا، ڈیویٹ کرا۔ ہاں اس ٹھیک کے ہے، بعد سے اس کے بعد 300 اسٹرائک، 300 لوکیشنز کے اوپر اسٹرائک ہو چکی ہیں، انکلوڈنگ چاہ بہار کا وہ جو ٹاور تھا وہ بھی توڑ دیا گیا، چاہ بہار کا جو ٹاور تھا وہ بھی توڑ دیا گیا، اور اس کا وہ تو باقی- امریکنز نے توڑا ہوگا نا۔ میں اسی کی بات کر رہا ہاں جی، ہوں، 300 انہوں نے کیے اسٹرائکس، 300 اسٹرائکس۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ تصادم اور اس کے اثرات۔ اب آپ اثرات کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا جو رول تھا وہ بھی ذرا کر لیں۔ آتے ہیں۔ اب امریکہ کہاں سے اپنی جو اسٹرائک کر رہا ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے؟
کہاں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے, اس کے اڈے کہاں پر ہیں. سر آپ تھوڑا سا ایک اور فرق کر لیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کویت پہ حملہ کیا, ایرانی کہتے ہیں ہم نے کویت پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے امریکن بیس ان کویت پہ حملہ کیا, ہم نے امریکن بیس ان یو ای پہ حملہ کیا, ہم نے امریکن بیس ان بحرین پہ حملہ کیا, ہم نے امریکن بیس ان قطر پہ حملہ کیا. وہ جو اڈے ہیں وہ سپورٹ اسٹرکچرز ہیں ایران, سوری اب جو امریکن اٹیک کرتے ہیں ایران پہ انہی اڈوں سے کرتے ہیں, میجورٹی انہی سے ہوتی ہے. حالانکہ ان کے پاس تو اور بڑے اڈے ہیں دنیا میں, آپ خود کہتے ہیں 800 اڈے ہیں. 800 ہیں. ڈیگو گارشیا سے کر سکتے ہیں, وہ بھی وہاں سے دور نہیں ہے زیادہ. ڈیگو گارشیا وہاں سے کتنے 100 کلومیٹر دور ہے. تو پلینز کے لیے مائل, لیکن آپ نے 1000 مائلز کے جو آئی سی بی ایم ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہیں. سر جو نمبر آف انسیڈنٹس ہیں اور جو جس ٹائم فریم میں وہ ہوا ہے within 24 hours, 24 hours, وہ تو قریبی اڈوں سے ہی ہو سکتا ہے. Absolutely. ہاں, یہ فریکوینسی جو ہے وہ قریبی اڈوں سے ہو سکتی ہے. Now you get the point. اب وہ چونکہ ملکیت کس کی ہے, امریکہ کی ہے, تو لہٰذا وہ امریکہ کی لوکل ٹیریٹری ہے, وہ لوکل ٹیریٹری ہے وہ. ہاں ڈیفینیٹ, اس کو تو امریکن ٹیریٹری سمجھا جائے گا. تو اب لہٰذا وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہو گئے ایران کے لیے. اب میرے خیال میں یہاں سے آپ اور ہم ڈفرینس کریں بٹوین دا ٹو کہ وہ ملک پہ حملہ کر رہے ہیں یا اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ اہم چیز ہے اس کے اوپر. اب آگے بات کہ ایم او یو کو کیا ہوگا. آپ کا سوال کا ایک حصہ ہے ایم او یو کا. سر ایم او یو کہیں نہیں جا رہا. اچھا, ایم او یو ول اسٹے. ویری گڈ. الٹیمیٹلی ایم او یو ول پریویل. ایم او یو کے اس لیے کہ دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. That is the only way solution. یہ صحیح ہے. اس کی بیک for Iran as well as America as well as for the rest of the world. the rest of the world. بالکل صحیح ہے. یہ جو پاکستان اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ جو پاکستان نے اور قطر نے مل کے ایم او یو کروایا ہے, this is a development of the century. Remarkable achievement. آپ نے Marvel ہے. آپ نے تھرڈ ورلڈ وار رکوائی ہے. اس کے اوپر کوئی دو ویو نہیں ہے. ٹھیک ہے. Don't allow your Pakistani media to treat it differently. No. This MOU is going to stay, it is going to be implemented. یہ جو باقی ہیں, یہ جسے کہتے ہیں کہ برتھ پینگس جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے نا, they will die down. They will die down. With the passage of time, they will die down. ٹھیک ہے. آپ مجبوری, وہ انہوں نے جو کہا نا ایگزٹ ڈیلیما جو کی بات ہے, چونکہ ان کی ایک کلیئر وکٹری نظر نہیں آئی, وہ ان کی مجبوری ہے کہ نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں. کیا وکٹری کی سوچ کو کمپرومائز کر لے گا ٹرمپ یا امریکہ؟ چلیں جی, اب وکٹری نہیں ہے کوئی بات. انہوں نے یہ 300 لیٹس کال دیم 300 اسٹرائکس, یہ 300 کل تک کے فگر ہے. جی 300 اسٹرائک کل تک کے کر کے انہوں نے اپنی عوام کو کانفیڈنس میں لے لیا ہے. ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے نا کہ ہم پریویل کر رہے ہیں. سر یہ ڈیلیما ہے ڈیموکریسی کا, یہ ڈیلیما ہے نیریٹو بلڈنگ کا, یہ ڈیلیما ہے کہ آپ کا امیج کیا ہوتا ہے. ایک سپر پاور دنیا کی, دیر از نو مور پاورفل کنٹری آن دا پلانٹ than America. It doesn't go back with a clear victory in MOU. Here lies the issue. اب اس کی 101 وجہ ہو سکتی ہیں, اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں, ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں, but this is the crux of the matter. اب وہ کیا منہ دکھائیں گے اپنا. اب go back to Israel. What Israel got out of it? Nothing. کچھ بھی نہیں. نیوکلیئر پروگرام وہی کا وہی ہے. ان کے جو نیبرہڈ میں ان کا انفلوئنس ہے ایران کا, وہیں کا وہیں ہے. ان کے بیلسٹک میزائل وہیں کے وہیں ہیں. ان کی رجیم چینج نہیں ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے, اسرائیل کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. اب آپ ان کے الیکشن آنے والے ہیں اکتوبر میں شاید. اب ہاؤ وڈ ہی گو ان ٹو الیکشنس. اب یہ ایک بدقسمتی ہے, اتنا خوبصورت نظام ڈیموکریسی جس نے دنیا کو ریوولوشنائز کیا کہ 1 man 1 ووٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ووٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گاڑی کا ڈرائیور کا ووٹ برابر ہے. برابر ہے. دس دا کنٹریبیوشن آف سویلائزیشن.
اب اس کے جو لیڈرشپ ہے میاں صاحب, دس از دا مومنٹ ٹو جسے کہتے ہیں کہ گریو, افسوس کا مقام ہے. اس خوبصورت سسٹم کے جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی الیکشن وکٹری کے لیے دے کین کل پیپل, دے کین ڈسٹرائے سوسائٹیز, دے کین لائی, دے کین ہوڈ ونک, دے ڈو ایوری تھنگ. یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب مجھے بتائیے, وہ جو سویلائزیشن کلیم کرتی تھی کہ ہم دنیا کو ہم نے کیا نہیں, اور واقع دیا بھی ہے, شک بھی کوئی نہیں ہے. سر امریکہ کی کنٹریبیوشن ٹو لبرٹی, ٹو فریڈم, ٹو ایکسیس ٹو ہیپینس, انلائٹنمنٹ چھوٹی نہیں ہے. بالکل اس یورپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے. وہ ساری ریورس ہوگی ان حرکتوں اب سارے کی سارے ستیاناش ہو گیا. ستیاناش ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ایڈیالوجی ہے, وہ جو تھنکنگ ہے وہ خراب ہے. نو, ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اتنے تک گل سڑ گئی ہے. دے کل 160 children for their purpose. موسٹ انفارچونیٹ. آپ بتائیے, اس کے اوپر ماتم نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ نو ڈاؤٹ. کیا آپ 70,000 فلسطینی مار دیں گے؟ کیا آپ, اور یہاں تو بہانا یہ بنانا کہ جی وہ غلطی سے ہوا. اب تو پریسیجن اسٹرائکس ہیں, ٹیکنالوجی. سر آپ کی اسٹرینتھ اور اس کی اسٹرینتھ کمپیئر کر لینا. اسرائیل کی اسٹرینتھ اور حماس کی اسٹرینتھ, امریکہ کی اسٹرینتھ اور ایران کی اسٹرینتھ, ان کی ملٹری پاور اور ان کی پاور آپ کمپیئر کر لیں. آپ اگر واقع لیڈر ہو, نو کمپیریزن, اگر آپ کے واقع لیڈر ہوتے, کمپیٹنٹ لیڈر ہوتے, ایک نوبل آپ کے اسٹیٹسمن ہوتے, آپ کو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا. واٹ از دی الٹیمیٹ پرپز؟ دا پرپز اگر آپ کا یہ ہے کہ ہم ڈومیننٹ رہیں, دیر آر وار ایمس, بٹ از اٹ دا وار ایم کہ آپ 160 انوسینٹ بچیوں کو مار دیں؟ تو ایران ان کو کسی سٹیج میں اریٹیٹ کر رہا تھا امریکہ کو, ہوا کیا؟ یہ بھی کوئی ٹریگر پوائنٹ کیا تھا؟ سر دیر از یعنی یہ کانفلکٹ سٹارٹ کہاں سے سر ہوا؟ دیر از اے فلا. جو کیپٹلزم ہے نا, دا فلا از ان کیپٹلزم. نا کیپٹلزم بلیوز ان کہ جو جیتے گا سارا کچھ اس کا ہوگا. ایکسپینشنزم بھی اس کے آتی اسی ہے. کا حصہ ہے. پھر اب وہ جو کیپٹلزم ہے, وہ جو ایکومولیشن آف ویلتھ ہے نا, دا مور دے ایکوائر, دا بگر دے گرو. اور اب ان کو مجبوری بنتی ہے کہ ہم ریسورسز بھی اکٹھے کریں, ہم مارکیٹس بھی اکٹھی کریں. بائی دا وے, وائی آر دے سپورٹنگ انڈیا؟ بیکاز انڈیا ہیز big market. Don't call it a market. India has 1.4 billion eating mouths. صحیح بات. They have 1.4 empty bellies. وہ جو 1.4 تو کیپٹلزم تو خود جائے گی نا ادھر. 1.4 billion mouths ہیں, empty bellies ہیں, that is where their target is. اگر ان کی ویلفیئر ہوتا تو یہ نہ کرتے. کون سے کنٹری کو انہوں نے جا کے کیا کہتے ہیں کہ انرچمنٹ کیا؟ افریقہ کو ایکسپلائٹ ہی کیا ہے نا, ایکسپلائٹ کیا ایز اے مارکیٹ. کالونیلس مارکیٹ مطلب کیپٹلزم ہے, کروئلٹی ہے. ایگزیکٹلی. سو کیپٹلزم اٹس اے کروئل سسٹم. اٹ از انہیومن سسٹم. اب انفارچونیٹلی اسی ویسٹرن سویلائزیشن نے جہاں پر ہیومن رائٹس کیے, وہاں پر سول لبرٹیز کی بات کیا کی اور لبرٹی کی, سارا کچھ کیا. اس کے ساتھ جو کیپٹلزم ہے وہ نگیٹ کرتا ہے ہر چیز کو. سو دس از ناٹ این ایزی سچویشن. اب ڈپینڈ کرے گا ہاؤ یو کیپ ایکولیبرم بالکل بٹوین دا ٹو. This is where میاں صاحب comes the statesmanship. نہیں, میں نے آپ کو بھی سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی ریئلائزیشن امریکن لیڈرشپ میں پرٹیکولرلی ٹرمپ میں آئے گی کہ نو انف از انف. جو بھی تھا وکٹری ایشو بھی ہمارا ایڈریس ہو گیا 300 اسٹرائک سے, اب ہم وکٹری ایشو میں پڑھیں نا, ہم تھوڑا پیس کی طرف جائیں. سر میں وہ اس کے لیے مزید کیا چاہیں گے وہ پھر؟ سر I will give a little credit to President Trump. اگر وہ چاہتے they could have simply push
Iran into Stone Age. بالکل The اس amount کا ایک of میں بڑا دیسی سا سوال آپ the کو amount of power they نہیں میں have. وہی دیسی سوال مثال کے طور پہ ہیروشیما ناگاساکی دیکھیں۔ اگر یہاں ریپیٹ ہو جاتا ہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا کوئی ریٹیلیشن ہونی تھی بالکل نہیں. نہیں ہونی تھی تو لوگ کہتے ہیں جی ہونی تھی چین نے مار دینا تھی نہ، پاکستان نے بالکل نہیں مار دینا تھی روس نے مار دینا تھی میں کیا خدا دا واسطہ ہے اے بیوقوفیاں چھڑ دیو اگر وہ وہاں ایک شہر پہ مار دے دو پہ مار دے سر نہ بھی ماریں. نہیں میں جو دیسی بات کر رہا ہوں جو سر، دیسی ٹاک چل رہی ہے آج کل وہ جو کریئرز ہیں ان کے پاس جو لیتھلٹی پاور ہے اگر وہی امپلائی ہو جاتی ہاں میں آپ کو بتاؤں وہ سوسائٹی انریول ہو جاتی وہ سوسائٹی بکھر جاتی. ہاں یوگوسلاویہ ہو چکا ہے پہلے. بکھر بھی جاتی میں تو آپ کے بلکہ سامنے. میں تو کروڑوں لوگوں کی شہادتیں دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ اس طرح چل پڑتے تو اس کے اوپر بھی کروڑوں ایرانیوں کی جہاں ہم نے ان کو کنڈیم کیا کہ 160 بچیاں مریں اور باقی کچھ ہوا اب اسرائیل کو باہر رکھیں. ہاں یہ جو زائنزم ہے اور جیو فلاسفی اس کو باہر رکھیں. ٹھیک ہے اسرائیل کے اندر نتن یاہو کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ وہ چاہے گا تو پورے گلف کو تباہ کر دے گا آگ لگا دے گا اپنے پرپز کے لیے. ہیئر وی آر ٹاکنگ آف امریکہ وی آر ٹاکنگ آف ویسٹرن سویلائزیشن. اچھا مجھے ایک تھوڑا سا پرانا پروگرام یاد آ گیا کہ ہم دونوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا کہ حماس کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ کچھ معاملات ایسے کیے جائیں کہ آگے بہت بڑی ریٹیلیشن آئے کہ حماس بھی مائٹ بی ہیو پلیڈ ٹول ان دی ہینڈز آف سر یہ جو سمپلسٹکلی بھی ہو جاتا نا. اسرائیل از رن بائی موساد. یہ موساد نے گیم ایسی کر دی کہ ان کو اس طرف لے آئے حماس کی جو والیز سر موساد دونوں طرف کھیلتا ہے ہر جگہ. ہاں ایون کیونکہ ہمارا ایک ویو اس وقت بنا تھا کہ حماس نے غلطی کی اور کروائی گئی ہے اسے اب چونکہ جس سے لڑائی بہت بڑھ گئی. آگے تو ظلم چونکہ اتنا ہو گیا نا اب تو جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا نا اسرائیل. ایک ہوتا ہے پرنسپل آف پروپورشنالٹی. ہاں اگر انہوں نے مثال طور پہ 111 لوگ مارے تھے جی اور 70,000 تو نہیں مارے جاتے. ٹھیک ہے جی میں بھی تقریباً وہی کہہ رہا 70,000 ہوں. تو نہیں مارے جاتے نہیں اور لیبنان کو تو نہیں آگ لگائی جاتی. اچھا لیبنان ویسے ایشو ہے کیا ایران کا لیبنان سے کیا تعلق ہے؟ سر ہم ادھر آتے ہیں. لیبنان تو خیر ملٹی ایتھنک سوسائٹی پہلے ہے ہم اس کو ملٹی ریلیجس ہے سر اس کو ہم کلوز کر لیں. ہاں جو اب ہمارے پاس 2 منٹ سے ہم اپنی بات بھی رہتے ہیں ایران کی گفتگو کو کلوز کر لیتے کلوز کر ہیں. لیں. سر اب وہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں چھوٹا سا کریڈٹ دوں گا. اب ایم او یو از گوئنگ ٹو اسٹے ٹاکس آر گوئنگ ٹو ٹیک پلیس جو بیہائنڈ دا سین ہو بھی رہی ہیں دونوں سائڈس کے اوپر. ٹھیک ہے الٹیمیٹلی دے ول ایگری. اور ایک اور چیز میں عرض کر دوں آپ سے جو دنیا میں ہوا ہے جو گریٹ پاورز جب ڈکلائن کرتی ہیں وہ بیہیو کیسے کرتی ہیں. یہ بہت مشکل ہے کسی بھی ڈومیننٹ پاور کے لیے ٹو سائن دیئر اون سرنڈر ڈاکومنٹ. صحیح بات ہے. What they do, they keep on doing what they do. A time comes when they simply withdraw. ہاں کیا برطانیہ نے withdraw نہیں کیا تھا؟ کیا برطانیہ نے withdraw کرنے سے پہلے سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا تھا؟ نو. کسی اور نے کیا تھا؟ ہسٹری میں نہیں ہوا. ہسٹری میں نہیں ہوا. They simply slow down and the withdraw. America is going to slow down and withdraw with the passage of time. $39 trillion کا تو قرضہ ہے اس کے اوپر. پیٹرو ڈالرز جو ہیں وہ اچھا کہتے ہیں قرضہ اس کے اپنے انٹرنل ایکسٹرنل نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. نو ایکسٹرنل بھی ہے. آپ کس ملک کا دینا قرضہ اس کا جاپان کا ہے اوور $1 ٹریلین. کتنا قرضہ اس کا ان کا ہے چائنا کا ہے. چائنا کا بھی ہے اور بھی کچھ ہے. اگر انٹرنل بھی ہے تو کچھ کہیں سے اٹ ہیز ٹو بی پیڈ. لائبلٹی تو ہے نا. لائبلٹی ہے بہت بڑی. اکانومی کی لائبلٹی ہے وہ جو انٹرنل یا باہر کی ہے. Going back to this one, now it is MOU is going to stay, talks are going to take place. A time would come when there will be closure for it. اگر closure نہیں ہوتا then it is an open-ended conflict. میرا اپنا assessment یہ ہے, my analysis is the conflict will continue, the war will stop, America will withdraw, Iran will reconstruct itself. But Iran will not be the same
as it was before چلیں 28 February. اور دوسری بات, this region of Gulf will not be the same again as it was as it was, before and this. Pakistan will not be the same as it was before you went into this peacemaking. Pakistan will have a new role, A new and a brighter role. a new space to play, a new course of direction in history, چلیں جی, بہت if you can manage it. تھینک یو ویری مچ جناب نذیر حسین صاحب. پروگرام اختتام کو پہنچا جی, کہ تو ہمیں تو کلوزنگ بڑی دو خوشخبریاں ہیں کہ ایم او یو از گوئنگ ٹو اسٹے, اور الٹیمیٹلی پاکستان کا ایک اپنا جو رول آگے آنے والا ہے ایز اے برائٹر رول, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.